نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاح۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدینے پاک کے 100 نام۔ عاشقان رسول مدینہ طیبہ سے بہت محبت رکھتے ہیں، والہانہ عشق رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ مدینہ منورہ سے جو الفت، جو محبت، جو عشق ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، شرف المکین بالمکان، مکان کا شرف، مکان کی بزرگی یہ رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم دنیاوی طور پر دیکھیں، اگر کوئی بہت مالدار شخص یا دنیاوی طور پر کوئی بڑے عہدے والا کسی مکان میں رہائش پذیر ہو جائے تو دنیا والوں کی نظروں میں اس مکان کی ویلیو بڑھ جاتی، بلکہ پورا علاقہ ہی ان کی نظر میں اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ہمارے آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، وہ مقام جسے نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کے لیے منتخب فرمایا، وہ جگہ جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس کے شرف، اس کی بزرگی کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 30 سورۃ البلد میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، شہر سے مراد شہر مکہ، اور اس قسم ارشاد فرمانے کی وجہ بھی ارشاد فرما دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ۔ علماء کرام نے اس کے تحت بڑے محبت بھرے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے اس شہر کی قسم ارشاد نہیں فرمائی گئی کہ یہاں صفا مروہ ہے، یہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اس لیے اس شہر کی قسم نہیں ارشاد فرمائی کہ یہاں پر حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، مینا ہے، عرفات ہے، اس لیے اس شہر کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمانے میں وجہ یہ ہے کہ اس شہر مکہ کی گلیوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مقدس نعلین کے بوسے لیے ہیں۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شہر مکہ
جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال نوازا، اس شہر کی تو اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے، تو وہ شہر جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا اور 1400 سے زائد سال ہو گئے وہاں جلوہ فرما ہے، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور مدینہ منورہ کو جو عظمت و شان حاصل ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ امیر اہل سنت عاشق مدینہ دامت برکات العالیہ اپنے جذبات کا کچھ یوں اظہار کرتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، سلسلے میں شامل رہیے۔ مدینہ پاک کے مختلف نام اس سلسلے میں بیان کیے جا رہے ہیں اور الحمدللہ ان ناموں کے معانی اور اس سے متعلقہ احادیث مبارکہ بھی بیان کی جاتی ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں سوال و جواب کے سیشن کی طرف اور آج دیکھتے ہیں کہ کون سا نام مدینہ منورہ کا بیان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں مدینہ منورہ کا معروف نام مدینہ اس کے بارے میں ہم نے سنا، تو آج کون سا نام اور اس کے معنی اور اس سے متعلقہ احکام بیان ہوں گے؟ وہ نام بیان ہوگا جس کی ممانعت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو نام تھا، اس کو وفاء الوفا میں علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اثرب بھی لکھا ہے، اور بخاری شریف میں مسلم شریف میں اس کو یثرب کہا گیا اور اس کے کہنے سے منع بھی کیا گیا۔ میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بخاری مسلم شریف، امرت بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ تنفی الناس کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ پاک مدینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کا حکم دیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ اب اس میں ایک تو کہ یہ مدینہ پاک تمام بستیوں کو کھا جائے گی، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم سنیں گے۔ اور یثرب کہنے سے منع کیا گیا، کس نے منع کیا گیا، اور اگر ہم کہیں تو کفارہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی عرض کیا جائے گا۔ اور مدینہ پاک کی تاثیر اس حدیث پاک میں خود والی مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ یہ بھٹی کی طرح ہے کہ بھٹی میں لوہا ڈالا جائے تو میل کو صاف کر دیتی ہے، تو مدینہ پاک جو ہے اس کی بھی تاثیر ہے، انشاءاللہ ابھی بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ کھا جانے سے کیا مراد ہے، یعنی یہاں کے لوگ، مدینہ پاک کے لوگ تمام ملکوں کو فتح کریں گے۔ دیکھیں میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہیں، اور پھر جب میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور آتا ہے، ان فتوحات کا سلسلہ اور بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور دنیا بھر میں مدینے والے کے چاہنے والے غالب ہو گئے، اور ان کے مال، ان کے خزانے مدینے پاک میں پہنچے، جو کسرا کے کنگن بھی پہنچے تھے نا مدینے پاک میں۔ اور فاروق اعظم نے، جی میرے آقا نے جو غیبی خبر دی تھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ ان کو سونے کے کنگن پہناؤ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مرد کے لیے سونا حرام، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے غیبی خبر دی، ان کے لیے حلال فرما دیا، اور فاروق اعظم نے اس پر عمل کروایا۔ بہرحال مدینہ پاک میں شام، فارس، روم کے خزانے پہنچے، اور مدینہ پاک میں جو بھی رہا غالب رہا۔ پہلے قوم عمالقہ یہاں رہی، وہ غالب ہوئی، پھر یہودی غالب ہوئے، مدینے میں رہتے تھے، اور اس کے بعد جب مکے والوں نے مدینے ہجرت کی، صحابہ کرام نے مدینے ہجرت کی دین کی حفاظت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، انہوں نے فتوحات کے لیے ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے تو ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں،
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ مہاجرین مکہ یہ مدینہ پاک میں آئے اور ساری دنیا کی زمین پر غالب آ گئے. تو مدینہ جو ہے یہ غالب ہوا، ساری بستیوں کو کھا جانے والا، یعنی اس پر غالب رہا. اس کے یہ معنی بیان کیے گئے. امرت بقریۃ تأکل القری، تأکل القری، سارے بستیوں پر غالب ہونے والی بستی مدینہ پاک. مزید اس حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ لوگوں کو پاک صاف کرتا ہے، جی اس سے کیا مراد ہے؟ جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لکھی ہے، جس سے پہلے ایک شعر سناؤں بڑا پیارا کہ یہ ساری بستیوں پر غالب آ جائے گی. نبیوں میں جیسے افضلوں اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. یہ شہروں میں بادشاہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ شہنشاہ مدینہ جو سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں، آقا ہیں، نبی ہیں، وہاں آپ جلوہ فرمائیں. مدینہ پاک کی زمین کی تاثیر، مدینہ پاک کی ہوا بھی بڑی اچھی تاثیر رکھتی ہے، اور مدینہ پاک کی زمین کی یہ تاثیر ہے کہ اس نے جو مدینے میں مشرک رہتے تھے یا تو ان کو مسلمان کر دیا، کفار تھے ان کو مسلمان کر دیا، یا مدینے سے باہر نکال دیا. جیسے اوس و خزرج، وہ دو قبیلے جو مدینہ پاک میں بستے تھے، اور کم و بیش کو 100 سال ان کی جنگیں لڑائیاں رہیں، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے دونوں میں باہم صلح کروا دی. اور بنی قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ جو اسلام کی دشمنی میں، اللہ رسول کی دشمنی میں بہت بڑھ کر تھا، وہ ہلاک ہوا. اور بنی نذیر یہ مدینہ پاک سے جلا وطن کیے گئے، فاروق اعظم نے جلا وطن کیا. تو مدینے کی مٹی میں یہ تاثیر ہے، وہاں رہنے والا یا تو اسلام قبول کرے، مسلمان ہو جائے، یا یہاں سے بھاگ جائے. اور مفتی صاحب نے مزید یہ لکھا کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کوئی خبیث وہاں مر کر دفن ہوگا نا، تو فرشتے اس کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کر دیں گے، اس کی لاش ہی دوسرے علاقے میں چلی جائے. جی جی. اور اگر کوئی عاشق رسول مدینے سے دور، بیچارہ زر نہیں ہو میرے پلے، میرا کوئی وس نہ چلے، تو کہیں دور دراز آقا آقا مدینہ مدینہ کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، ایمان سلامت لے کر تڑپتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کی نعش کو، اس کی لاش کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو زمین مدینہ جو ہے نا، یہ بھٹی ہے. یعنی جو مدینے میں مرنے کی تمنا رکھتا ہے تو وہ دعا بھی کرتا رہے اور تڑپ رکھے. تو اللہ نے چاہا تو اگر ظاہراً وہ دنیا میں کہیں اور بھی مر جاتا ہے تو انشاءاللہ مدینے پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ. ایک بڑی پیاری حکایت یہ تفسیر نعیمی کے حوالے سے عاشقان رسول کے 130 حکایات میں ہے، یہ سنیں گے انشاءاللہ. عشق رسول پیدا ہوگا اور پہلے سے ہے تو انشاءاللہ ترقی کرے گا. حج میں مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں میرے ساتھ ایک پنجابی بزرگ تھے، ان کا نام تھا صوفی محمد حسین. وہ فرمانے لگے ایک بار میں شاہ عبد الحق مہاجر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حدیث پاک میں کہ ہمارا مدینہ بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے، ایسے زمین مدینہ نا اہل کو اپنے سے نکال دیتی ہے. تو یہاں تو مرتد بھی رہتے ہیں، یہاں تو منافق بھی رہتے ہیں. اب یہ دفن ہو جاتے ہیں یہاں پر، تو پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اب شاہ صاحب نے کہا کہ کان پکڑو اور نکلو باہر یہاں سے. چلا بزرگ تھے، جلال فرمایا. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ پنجابی بزرگ جو تھے محمد حسین، کہ حضرت نے مجھے بھری محفل میں نکال دیا باہر کان پکڑوا کر. اچھا اب رات ہوئی، اللہ والے ہوتے ہیں بھائی.
کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے پاک کا قبرستان جنت البقیع، اس میں کھدائی ہو رہی ہے، اونٹوں پر باہر سے لاشیں لائی جا رہی ہیں اور یہاں سے باہر جا رہی ہیں۔ میں گیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جو لوگ یہ کر رہے تھے کہنے لگے جو نااہل یہاں دفن ہو گئے ان کو باہر پہنچا رہے ہیں اور عاشقان مدینہ کی لاشوں کو جو اور جگہ دفن ہو گئے یہاں لا رہے ہیں۔ اب یہ پنجابی بزرگ کہتے ہیں کہ میں شاہ صاحب کی محفل میں اگلے دن پھر حاضر ہوا تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، سمجھے حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی شانیں دیکھیں، اولیاء کی شانیں کو دیکھیں۔ بھی جان گئے۔ جی جی، اچھا، اور پھر جو ان کو سزا دی تھی اور کہا تھا کہ کان پکڑو اور اس طرح، اس کے بارے میں ہی بتایا کہ تم نے اغیار میں اسرار پوچھے تھے، جو راز کی باتیں ہوتی سب کے سامنے نہیں پوچھی جاتی، اس لیے تمہیں کل سزا دی تھی، جیسے خاصاں دی گل آما کے نہیں مناسب کرنے۔ اور اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، 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 پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشق مدینہ کی باتیں الحمدللہ بڑے ہی عشق و محبت کے انداز میں ہم سن رہے ہیں کہ مدینہ منورہ وہ بستی ہے کہ جو دوسری بستیوں پر غالب ہے، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، وہ جیتے جی ہو مرنے کے بعد ہو، وہ مدینے پہنچ جائے گا الحمدللہ۔ سیدی، یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، وہی المدینہ، یہ مدینہ ہے، تو یثرب کہنے کا حکم کیا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ اب میں نے کیا رہنمائی کرنی ہے؟ رہنمائی لیں گے اعلیٰ حضرت سے، فتاوی رضویہ شریف سے 21ویں جلد اور صفحہ ہے 116۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے، کہنے والا گناہ کار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینے کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب، مدینہ طابہ ہے، مدینہ طابہ ہے۔ اور اس حدیث کے تحت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ معلوم ہوا مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے توبہ کا حکم فرمایا، اور توبہ گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ اب وہ دین کا کم علم، عاشقان رسول کی صحبت کی کمی، تو یثرب آئس فیکٹری، یثرب میڈیکل اسٹور، یثرب کے والی، وہ کلام بھی پڑھ رہے ہیں، کلام اور نعتوں میں بھی اس طرح سننے میں آیا ہے، تو یہ پھر نہیں پڑھا جا سکے گا۔ حضرت منع فرمائے کہ اور اس پر حدیث پاک اور اس کی شرح سے اس کو ثابت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہا کہ یثرب کہتے ہیں اس پر توبہ واجب ہے، یہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کے رہنے سہنے، جمع ہونے اور اس شہر سے محبت کی بنا پر اس کا نام مدینہ رکھا۔ ویسے تو مدینہ مین شہر، سٹی، مگر اب مدینہ کہیں تو شہر نبی،
ہی ذہن میں آئے گا. اچھا آپ نے یثرب کہنے سے منع فرمایا اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عاشق رسول اور حدیث رسول ہند میں لانے والے بزرگ ہیں. وہ 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو دنیا سے پردہ فرمائے. آپ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مدینہ نے یثرب کہنے سے منع فرمایا اس لیے کہ یہ جہالت کے زمانے کا نام ہے، یا اس لیے کہ سربن سے بنا، سربن کا معنی ہلاکت، فساد، یا تسریبن بمعنی سرزنش، ملامت، یا اس وجہ سے منع کیا کہ یثرب کسی بت یا کسی جابر یا سرکش بندے کا نام تھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تاریخ میں حدیث لائے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یثرب کہہ دے، کفارے میں 10 مرتبہ 10 ٹائمز کہے مدینہ 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 مدینہ، 10 دفعہ مدینہ مدینہ کہے. اور ویسے بھی ذکر مدینہ تو ہوتے رہنا چاہیے. اور امیر علیہ سنت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، مدینہ ہی مدینہ، بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ، بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ. کہ قرآن میں بھی یثرب ہے، تو یہاں اس کی وضاحت کی گئی قرآن پاک میں، یا اہل یثرب، اے یثرب والو. یہ منافقین کی کہی ہوئی بات ہے، یہ منافقین کا قول ہے، کیونکہ وہ یثرب کہہ کر میرے نبی کے مدینے کی توہین کا ارادہ رکھتے تھے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یثرب کہنے والا اللہ پاک سے توبہ کرے اور معافی مانگے. اور بعض نے یوں فرمایا کہ مدینۃ المنورہ کو جو یثرب کہے اس کو سزا دینی چاہیے. اللہ پاک ہمیں شان مدینہ سے آگاہی نصیب فرمائے. آمین. تو پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، ہلاکت کی جگہ، فساد کی جگہ. اب یہ مدینہ ہو گیا تو بابرکت ہو گیا. برکات مدینہ کی تو بڑی پیاری پیاری روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کی برکت کی دعائیں کی، مگر آپ کے سلسلے کا وقت محدود ہے، وہ پورا ہو رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلے کسی سلسلے میں برکات مدینہ بیان کریں گے. مدی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمیں بڑی ہی معلوماتی بات پتہ چلی کہ ویسے تو مدینہ منورہ کے کئی نام ہیں، 100 سے زائد نام ہیں، لیکن ایسا نام بھی ہے کہ جس سے پکارنا مدینہ منورہ کو منع ہے، یثرب کہنا منع ہے. تو آپ سلسلے میں شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل ایسی معلوماتی باتیں آپ کو پتہ چلتی رہیں گی. اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں مدینہ طیبہ کا ادب و احترام، عشق و محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبیوں میں جیسے افضل و اعلی ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا.